وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. کل ہم نے آیت نمبر 41 پڑھی تھی. اس آیت کریمہ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین کے اندر جگہ عطا کریں، زمین کے اندر مقام عطا کریں، تو وہ نماز قائم کریں، نماز قائم کرنے کا نظام بنائیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بنائیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ برائی سے روکیں. تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ اللہ اگر کسی کو خلافت دے، اللہ کسی کو مقام دے، اللہ کسی کو حکمران بنائے تو یہ اس کے فرائض ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ فرائض رکھے ہیں کسی بھی اقتدار والے کے، کسی بھی ذمہ دار کے. اگر یہ فرائض سر انجام دیے جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دنیا آخرت دونوں کی خیر ہوگی. دنیا بھی نعمتوں کا، خوشیوں کا گہوارہ ہوگی، اور آخرت تو پھر ہے ہی. دنیا میں ترقی بھی انہی سے ہوگی اور پھر آخرت کی ترقی بھی انہی سے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور ان کے بعد شروع دور میں جو زمانہ نبی کے زمانے سے قریب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اس میں خلفاء نے اللہ کے انہی احکامات پر عمل کیا. اقامت صلاۃ کا نظام قائم کیا، ایتاء زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ادارے قائم کیے، خود بھی نیکی کرتے رہے، برائی سے روکتے رہے، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے. ایسے ادارے بنائے، اللہ کے نظام کو، اللہ کے دین کو قائم کیا، قرآن پاک کو آئین بنایا، رہبر رہنما بنایا. تو
تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں پوری دنیا کی خلافت اور پوری دنیا کے اندر انہیں اللہ رب العالمین نے انہیں غلبہ دیا اور پوری دنیا ان سے محروم ہوئی اور ان کے سامنے عاجز ہو گئی۔ تو اگر ہمیں آج بھی ترقی کرنی ہے، آج بھی ہمیں اسی نظام کو اپنانا ہوگا۔ کوئی سیاسی جماعت اٹھتی ہے، وہ اپنا لائحہ عمل کوئی طے کرتی ہے، دوسری اٹھتی ہے وہ کچھ اور طے کرتی ہے، تیسری اٹھتی ہے کچھ اور طے کرتی ہے۔ اللہ نے جو ایک لائحہ عمل دیا ہے وہ یہ لائحہ عمل دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام معاملوں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں دنیا کی نعمتیں چاہیے، ہمیں دنیا میں ترقی چاہیے، تو ترقی کون دے گا؟ اللہ دیں گے، اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ترقی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ ترقی اللہ کے نظام پر عمل کرنے سے ہی ترقی ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم باطل شیطان کی مانیں اور پھر ترقی ہو جائے؟ پھر ترقی نہیں ہوگی۔ اور اگر وقتی طور پر اللہ نے ڈھیل دینے کے لیے کچھ وقتی طور پر اللہ نے کچھ مال و دولت دے بھی دی تو وہ ترقی نہیں ہوگی، وہ اصل میں ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے گا۔ وہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل اور ایک عذاب ہوگا، جس عذاب میں گرفتار ہو کر غفلت کا شکار ہو کر ہم جب مریں گے تو پھر ہم اسی غفلت کے اندر اللہ کے پاس جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی آیتیں اسی موضوع پر ہیں۔ تو ہر معاملے کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اللہ کو راضی کر کے ہی، اللہ کے احکام پر عمل کر کے ہی ہمیں دنیا میں بھی ترقی مل سکتی ہے، آخرت میں بھی ترقی مل سکتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نظام کو چھوڑ کر بھی دنیا میں ترقی نہیں مل سکتی۔ ایک کافر کو تو مل جائے تو اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ کافر کو بھی اگر اس کے کفر کے باوجود کچھ نعمتیں ملتی ہیں کبھی اللہ کی طرف سے، وہ نعمتیں اس کے لیے بھی وبال بن جاتی ہیں۔ اگر ایک کافر پر اللہ کی نعمت نہ ہو، ایک کافر مشکلات کا شکار ہو، تو اسے بار بار ٹھوکر لگے تو اسے بار بار سوچنے کا موقع ملے، اور بار بار سوچنے کا موقع ملے تو سوچنے کا موقع اس کے لیے دنیا آخرت کی خیر ہے۔ اگر سوچنے کا موقع ملے اور اس کی اصلاح ہو جائے ٹھوکر لگنے پر تو کتنا اس کے لیے فائدہ ہے اس میں۔ لیکن اگر ایک کافر جو ہے کفر کے بعد اگر اللہ اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ اس کو دنیا کی نعمتیں دے دیں، وہ نعمتوں میں مگن ہو کر اپنے کفر میں مگن رہے اور اچانک موت آ جائے اور اس کی پھر ہمیشہ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے، تو اس کے لیے نعمتیں اس کے لیے عذاب ہوئیں کہ اس کے لیے نعمت ہوئیں؟ نعمت نہ ہوئی۔ اصل میں جب آخرت ہمارے سامنے نہ ہو، جب اصل زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، پھر ہمارے سامنے اس قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھو جی ہم تو مسلمان ہیں، چاہے ہم اسلام پہ پورا عمل نہیں بھی کرتے، پھر بھی اللہ کی بات تو مانتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، یہ تو کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں۔ ہم نے آخرت کو سامنے رکھا ہی نہیں۔ آخرت میں ان کے لیے پانی کا ایک گھونٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آخرت میں نعمتوں میں ہوں گے۔ تو اصل زندگی تو وہ ہے، اصل دارالجزا تو وہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس سوال کا جواب دیا، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے اللہ یہ دنیا کی نعمتیں، یہ پھلوں کا رزق اہل مکہ کو دے اور صرف مومنوں کو دے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا، لیکن اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ دنیا کی، میں کہتا ہوں ایک انسان کو دنیا جہاں کی نعمتیں مل جائیں تو وہ تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں اس کو آگ کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اربوں خربوں ہو کسی کے پاس، دنیا کا سب سے مالدار شخص بن جائے، تھوڑا سا فائدہ ہے، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی سب کچھ ختم۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آخرت کو بھول جائیں تب تو پھر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا اور اللہ نے سارے کافروں کو دے دیا۔ اگر آخرت سامنے ہو تو یہ چیز ہے ہی نہیں۔ دیکھیے بعض دفعہ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، بعض دفعہ ایسے سوالات مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا، یہی جو ہم میں سے کئی لوگوں کے ذہن میں ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، تو
چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، سخت کھردری چٹائی تھی، تو جسم مبارک میں نشان پڑے ہوئے تھے. آپ اٹھے ہوں گے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے، تو نشان پڑے ہوئے تھے جسم مبارک میں. تو حضرت عمر رونے لگے دیکھ کر، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے سب سے افضل شخصیت، آپ کا مقام کیا ہے؟ اور یہ جو یہود و نصارہ اور جو ان کے بادشاہ ہیں، ان کو اتنی نعمتیں، اور سب سے زیادہ فضیلت تو آپ کی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی یہ کیفیت. تو آپ فرمانے لگے اے عمر، کیا تمہیں ابھی تک جو ہے وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، ابھی تک تم انہی معاملات میں گم ہوئے ہو، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں تم ابھی تک غور کر رہے ہو. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں آخرت میں، وہ ان کو نہیں ملنی، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں، دنیا اللہ ان کو دے دے. تو آپ نے حضرت عمر کو یہی بات سمجھائی کہ اصل میں جب آخرت سامنے ہو تو پھر یہ سوالات، یہ پھر اعتراضات سارے ختم ہو جاتے ہیں. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں اہل جہنم اہل جنت سے روٹی مانگیں گے، کھانے کو کچھ مانگیں گے، پینے کو کچھ مانگیں گے، تو جواب ملے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے پانی کا ایک گھونٹ بھی اور اللہ نے روٹی کا لقمہ تک اللہ نے کافروں پر حرام کر دیے. تو اللہ نے پھر دنیا میں کافروں کو کیوں نعمتیں دیں؟ دنیا میں کافروں کو نعمتیں دینے کی اصل میں وجہ یہ ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی پرواہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تو ابھی تھوڑی نعمتیں دی ہیں کافروں کو، اگر مجھے مومنوں کا ڈر نہ ہو کہ مومن فتنے میں پڑ جائیں گے، میں کافروں کو اتنا سونا دے دوں کہ ان کے گھر، ان کے دروازے، ان کی سیڑھیاں، ان کے بستر، ہر چیز سونے کے بنا دوں. کیوں؟ وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کی، میں ان کو اتنا سونا دے دوں، اتنی چاندی دے دوں، مجھے مسلمانوں کا ڈر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنا سونا دے دیتے دنیا میں. تو دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم اصل میں دیکھتے ہیں چھوٹی نظر سے، آخرت ہمارے سامنے نہیں. بہرحال بات دور نکل رہی ہے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی نعمتیں بھی اگر حاصل ہوں گی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے حاصل ہوں گی. اور اگر حکمران، ذمہ داران اللہ کے ان احکامات پر عمل کریں گے تو دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں گی، کیونکہ انجام اللہ کے ہاتھ میں. کل اس بارے میں بات ہوئی تھی، اسی کی تھوڑی سی تشریح کی ہے. یہاں میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے اس میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین کے اندر مقام عطا کریں تو پھر ان کے یہ فرائض ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فرائض صرف حکمران کے ہیں، یہ فرائض صرف خلیفۃ المسلمین کے ہیں، یہ فرائض صرف پرائم منسٹر کے، پریزیڈنٹ کے ہیں. اللہ نے یہاں نہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ اللہ نے یہاں وزیر اعظم اور ایک بڑے حکمران کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اللہ نے جسے بھی زمین کے اندر مقام دیا ہو، جس کے پاس بھی اختیار ہو، جس کے پاس بھی اقتدار ہو، وہ اختیار اور اقتدار چند ہزار لوگوں کا ہو، چند لاکھ لوگوں کا ہو، چند کروڑ لوگوں کا ہو، کہ پوری دنیا کا ہو. ویسے اگر آپ خلافت دیکھیں، اسلام میں خلافت کا تصور یہ ہے کہ ایک ہی خلیفہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو خلافت بھی نہیں ہے اس وقت، ہمارے ہاں 60 ملک ہیں تقریباً اسلامی. پھر یہ ہے کہ ان میں حکمران ہوتا ہے پورا ملک کا، پھر ان کے اس میں بھی پھر ذیلی اختیارات ہوتے ہیں. کوئی گورنر ہے کسی علاقے کا، کوئی کسی کے پاس کوئی ذمہ داری ہے، کسی کے پاس کوئی ذمہ داری ہے. تو ہر ذمہ دار شخص کی بات ہو رہی ہے، صرف ایک بڑے ذمہ دار کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک بڑے ذمہ دار کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہر ذمہ دار کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس چھوٹی ذمہ داری ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے اس طرح کے اختیار دیں کہ اس کے پاس کوئی محکمہ آ جائے، اس کے پاس کسی محکمے کے اندر کوئی اختیار آ جائے، محکمہ تعلیم کے اندر کسی کے پاس اختیار آ جائے، کسی کے پاس کسی اور محکمے کے اندر کوئی اختیار آ جائے، کہ کوئی بندہ ایسی پوسٹ پہ فائز ہو جائے، تو ہر جگہ جس کو بھی کوئی مقام ملے تو اس کے یہ فرائض ہیں. ایک بندہ کرتا دھرتا ہو کسی جگہ پر، ایک بندہ فیکٹری چلاتا ہے، مل اونر ہے، فیکٹری کے سارے معاملات اس کے انڈر ہیں. تو جس طرح ایک حکمران کو اگر اللہ زمین کے اندر مقام عطا کرے، اختیار عطا کرے، اسے یہ کام کرنا ہے. ایک مل اونر کو بھی اپنے حدود کے اندر یہ کام کرنا ہے.
ایک بندہ ایک کمپنی چلاتا ہے، ایک بندے کا آفس ہے، وہ آفس میں باس ہے، اس کا وہاں اختیار چلتا ہے، وہاں اسے یہ سارے کام نافذ کرنے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ اپنا اختیار استعمال کرے، اس کے پاس اپنا گھر ہے، اپنے گھر کا وہ سربراہ ہے، تو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس حد تک اسلام کو نافذ کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ نماز کا نظام قائم کرے، خود نماز پڑھے، بچوں کو نماز تکے، بیوی کو نماز تکے، زکوٰۃ ادا کرے خود، اور پھر جو ہے جو بڑے ہوتے جائیں ان کو زکوٰۃ کا کہے، نیکی کی بات کرے، برائی سے روکے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ صرف سربراہ کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام کے روح سے ہر بندہ کسی نہ کسی طور پہ ذمہ دار ہے، کسی نہ کسی طور پہ صاحب اختیار ہے، ہر بندہ، صرف مرد نہیں، عورتیں بھی۔ اللہ رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص رعیت والا ہے، صرف حکمران کی رعایا نہیں ہوتی، ہر شخص کی رعایا ہوتی ہے۔ اگر کسی پر نہ ہو انسان کا اپنے جسم پر تو اختیار ہے، اپنے جسم کو کم از کم انسان نماز کا عادی بنا لے، انسان اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو نیکی کا حکم دے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو برائی سے روکے۔ بڑی اچھی بات کی فاروق صاحب نے۔ تو صرف یہ حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کی رعایا ہے، اور ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے مطابق سوال ہوگا۔ پھر آپ نے مثالیں دی، آپ نے فرمایا الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام یعنی حکمران۔ میں نے کل تشریح کی اور اکثر مفسرین نے تشریح کی ہے یہ آیت حکمرانوں کے بارے میں، لیکن حکمران سے ہم مراد صرف ملک کا حکمران سمجھتے ہیں، نہیں، صرف ملک کا حکمران مراد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے مثال دی، پہلی مثال آپ نے حکمران کی دی، آپ نے فرمایا ایک امام جو ہے، یہاں امام سے مراد مسلمانوں کی دنیا کا امام ہے، ایک امام ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں میں نے کہا ہر بندے کی رعایا ہوتی ہے، ایک امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا جو اس کی رعایا ہے۔ والرجل راع، ہر شخص، عوام میں سے ہر شخص، آپ نے فرمایا یہ نئی قسم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ہر مرد وہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعایا کا سوال ہوگا، ہر مرد کی بھی رعایا ہوتی ہے، اس کی بیوی بچے۔ پھر آپ نے فرمایا صرف مرد نہیں، یہ مثالیں ہیں صرف۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا، ایک عورت بھی ایک حد تک ذمہ دار ہے، جس حد تک عورت کا دائرہ اختیار ہے۔ عورت مثلاً اپنے شوہر کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہے، شوہر کے اوپر اس کو حکم نہیں چلتا، شوہر پر وہ کوئی بات پابند نہیں کر سکتی، اس کا شوہر سے کہہ سکتی ہے محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ شوہر تو بیوی کو کوئی بات کی تو سختی سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کو نہیں کہہ سکتی، لیکن بچہ کو تو کہہ سکتی ہے، جہاں جہاں تک اس کا اختیار کرتا ہے وہاں تک وہ کہہ سکتی ہے۔ عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اچھا، یہ تو ایک مثال حکمران کی آ گئی، حکمران کے اندر باقی سارے جو ذیلی صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، کمپنیوں والے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں، ایک گھر بھی اس میں۔ پھر آپ نے ایک مرد کی مثال دی، پھر آپ نے عورت کی مثال دی، پھر یہیں تک نہیں، پھر آپ نے خادم کی مثال بھی دی۔ ایک خادم سمجھتے ہیں میں کس حد تک ذمہ دار ہوں، اسلام میں خادم بھی ذمہ دار ہے، اس کو جس چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے، جو اس کو کام سونپا گیا ہے، تو وہ اس کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو بندہ جہاں جہاں تک ذمہ دار ہے، والخادم راع فی مال سیدہ، خادم ذمہ دار ہے اپنے، خادم سے مراد یہاں غلام ہے، جس کے اسلام کے اندر عام لوگوں کے برابر حقوق ہی نہیں ہوتے، جس کے حقوق ہی دوسرے نمبر کے ہوتے ہیں۔ ایک غلام جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے آقا کے مال کا، آقا اپنا مال دے دیتا ہے خادم کو، غلام کو، جاؤ تجارت کرو، جاؤ، ومسئول عن رعیتہ، اس سے بھی جو اس کے اندر جو چیز آتی ہے اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد جس کے پاس بھی عقل ہے، جس کے پاس بھی عقل و شعور ہے، جو سوچ و بچار کر سکتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، صاحب اقتدار ہو یا صاحب اقتدار نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار بنتا ہے، اور وہاں اس نے گویا کہ یہ جو احکامات ہیں اس آیت میں، یہ احکامات ان تمام لوگوں کے بارے میں۔ ہم کہہ دیں جی حکمران نظام اصلاحات قائم نہیں کرتے، تو
تو اب ان سے اللہ پوچھیں گے اگر ہم اپنے کمپنی کے اندر جہاں ہمارے پاس اقتدار ہے اگر ہم وہاں نماز کا نظام قائم نہیں کرتے ہم سے بھی سوال ہوگا. اگر ہم وہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا انتظام نہیں کرتے ہم سے بھی سوال ہوگا. تو ہمیں اپنے دائرہ کار کی حد تک ہمیں یہ کام کرنا ہے اور ہمیں نیکی کی بات کہنی ہے, برائی سے روکنا ہے. آپ دیکھیے کہ جو لوگ غلطی پر ہیں وہ تو لوگوں کو بعض دفعہ غلطی پر مجبور بھی کر دیتے ہیں. آپ نے ایسی کمپنیاں دیکھی ہوں گی جو کسی سے کہیں گی بھائی آپ نے ہمارے ہاں جاب کرنی ہے تو آپ کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا آپ کو یہ آپ رکھ کے ہماری کمپنی میں نہیں آ سکتے. اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کو صاف کرنا ہوگا اس کو. آپ کو ایسی کمپنیاں مل جاتی ہیں وہ الگ اعلان کہتی ہیں. آپ کو ایسی کمپنیاں بھی مل جائیں گی عورتوں کو جاب دیں گی وہ کہیں گے کہ یہ جو آپ نے جو پرانے زمانے کا جو حجاب ہے نا اس کو چھوڑ کر آپ کو آنا ہوگا. ہم ایسے نہیں آپ کو رکھ سکتے, آپ کو ذرا نئے زمانے کے مطابق آپ کو آنا ہوگا. ایسی کمپنیاں آپ کو مل جائیں گی. وہ غلط ہو کر وہ غلطی پر اپنے ورکرز کو مجبور کرتی ہیں اور ہم حق پر ہو کر جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر لوگوں کو مجبور نہ کریں. ہمیں لوگوں کو مجبور کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر ہمارے پاس اختیار ہو ہمیں کہنا چاہیے لوگوں سے اگر ہمارے پاس اختیار ہو کہ ہم نے کوئی ورکرز رکھنے ہیں ہم کہ ہمیں داڑھی والا ورکر چاہیے, ہم عام بندہ نہیں رکھیں گے. ہمیں کہنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کہیں اچھے انداز سے ہم کہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے والا بندہ چاہیے. جو نماز نہیں پڑھے گا ہم دیکھیں گے ہم اس کو سمجھائیں گے وہ نہیں پڑھے گا آہستہ آہستہ ہم ایسے لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک اور ایسے کر کے ہم ان کو فارغ کرتے رہیں گے. ہمیں یعنی جس کے پاس اختیار ہو وہ حکمت کے ساتھ, میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی زبردستی فوراً ہی جو ہے وہ اس طرح کر کے سختی کے ساتھ ایک معاملہ کیا جائے. جہاں جس کو اختیار ہے وہ حکمت کے ساتھ اپنے اختیار کا استعمال کرے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا اگر گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھر کو آگ لگا دیتا. جس کے پاس اختیار ہو وہ سختی کر سکتا ہے, سختی کرے گا وہ. تو ایک باپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ کو بچے کو نماز کا کہنا چاہیے. اور اگر بچہ نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں باپ جو ہے وہ سختی بھی کر سکتا ہے, وہ پٹائی بھی کر سکتا ہے اگر بچہ نماز نہ پڑھے. تو اسلام کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو زبان سے کہنا ہے, یہ زبان سے کہنا اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا دوسرے پر اختیار نہیں ہے. وہ اگلے بندے کو زبان سے کہے گا. ایک عوام میں سے کوئی شخص حاکم کو سختی سے نہیں کہہ سکتا, حاکم کو زبردستی روک نہیں سکتا, لیکن اسے بھی حکم ہے کہ وہ کم از کم حاکم کو زبان سے کہہ دے. اور یہ افضل ترین جہاد ہے. افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد ظالم سلطان کے سامنے جہاں ڈر ہو کہ وہ قتل کرا دے گا, وہ سزا دے گا, اس کے سامنے کلمہ حق کہنا, اس کے سامنے اسلام کا کلمہ بلند کرنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات اس کے سامنے کرنا, یہ افضل ترین جہاد ہے. تو جہاں جہاں ہمارے پاس اختیار ہو وہاں وہاں ہم سختی بھی کر سکتے ہیں کسی حد تک. ہم نے یہاں لائبریری ہے, لائبریری میں پابندی کی ہوئی ہے, آپ نے یہاں پڑھا ہوگا, ہم نے یہاں نوٹس لگایا ہوا ہے کہ یہاں جو بھی خاتون آئے گی تو وہ چہرے پر نقاب کے بغیر نہیں آ سکتی. ہم نے سختی کی ہوئی ہے. کوئی خاتون آتی ہے یہاں کتابیں پڑھنے کے لیے اور اپنا وہ ریسرچ کرنے کے لیے, ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو اسی سوچ سے میں نے یہ لگوایا تھا. اور میں نے اس میں لکھا ہے کہ کوئی خاتون پردہ نہیں کرتی, ہم اس کو نہیں مجبور کرتے پردہ کرے باہر, لیکن اگر یہاں بیٹھے گی تو اس کو اپنا چہرہ ڈھانپنا ہوگا پھر بیٹھے گی. ایسے چہرہ کھول کے سب کے سامنے نہ بیٹھے. اسی طرح جو ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو میں نماز وغیرہ کی ان چیزوں کی میں ان سے بات کرتا ہوں, ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دینی احکامات پر عمل کریں گے, دینی ادارہ ہے, ہمارے کچھ ایٹیکیٹس ہیں, کچھ ہمارے آداب ہیں, اس کے مطابق آپ چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو اگر آپ نہیں چلیں گے اس کے مطابق تو ہم دیکھیں گے معاملہ آپ کا, ہم آپ کو سمجھائیں گے. اگر معاملہ آپ کا نہیں چلے گا آگے تو ہم آپ کو فارغ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ صرف ایک حکمران کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ جہاں جہاں تک ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں تک ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ہم جو چیز سیکھتے ہیں, ایک آیت بھی ہم سیکھتے ہیں, ہمیں وہ آیت آگے پہنچانی ہے. ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا تھا. کل وقت کم تھا تو یہ 2 باتیں رہ گئیں. ایک تو یہ صرف آیت حکمرانوں کے بارے میں نہیں ہے, ہم میں سے ہر بندہ حکمران ہے, مرد بھی اور عورت بھی, جس کا جہاں جہاں دائرہ اختیار ہے وہاں وہاں وہ یہ کام کرے. دوسری بات, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہے.
اسلام میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تم سے نرمی چاہتے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں. قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی پر سختی نہیں کر سکتا. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی سختی ہو سکتی ہے جہاں جس کے پاس اختیار ہو وہ وہاں سختی کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا انسان آنکھیں بند کر کے سختی شروع کر دے, ڈنڈے لگانا شروع کر دے, کوڑے لگانا شروع کر دے. میں کہتا ہوں حکمت کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ. دیکھیے سختی کرنے سے مقصود اگلے بندے کو کوئی ہم نے سزا نہیں دینی, اگلے بندے سے کوئی ہم نے بدلہ نہیں نکالنا. سختی کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی اصلاح نہیں ہو رہی, ممکن ہے تھوڑا سا ہم سختی کریں, سخت انداز اپنائیں تو ممکن ہے اس سے اس کی اصلاح ہو جائے. ایسا مقصود اصلاح ہے تو اس میں حکمت کو ملحوظ رکھنا ہوگا. اسلام میں سختی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو ساری آیتیں ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیتیں دین میں داخل ہونے کے بارے میں. اسلام میں دین میں داخل ہونے میں کوئی سختی نہیں ہے, کوئی جبر نہیں. کل میں نے بات کی تھی اسلام میں دفاعی جہاد بھی ہے اور اقدامی جہاد بھی ہے. لیکن اقدامی جہاد صرف اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو جبرن مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے. لوگوں کو جبرن مسلمان نہیں بنایا جا سکتا, اور جو بندہ لوگوں کو جبرن مسلمان بنائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو نہ جبرن کسی کو مسلمان بنایا جا سکتا ہے, نہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے. لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے, جس طرح کسی کو کسی ادارے میں داخلے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا, ہر انسان کو اختیار ہے کہ وہ اس ادارے میں, اس انسٹیٹیوٹ میں, اس آفس میں آئے کہ نہ آئے. لیکن جب وہ اس آفس میں, اس انسٹیٹیوٹ میں, اس ایک اسلام بھی ایک انسٹیٹیوشن آپ سمجھیں, اس میں کوئی داخل ہو جائے گا تو داخل ہونے کے بعد اس کو اس کے اصول و ضوابط کی پیروی کرنی ہوگی. اگر نہیں کرے گا تو سزا بھی مل سکتی ہے. کوئی پابندی نہیں, کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے ہاں کام کرے یا نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں کچھ اصول و ضوابط ہیں. ہمارے ہاں اگر ایک بندہ جو ہے بعض ادارے قانون بنا لیتے, ایک بندہ ہفتہ چھٹی کرے گا بغیر بتائے, ہم اس کو فارغ کر دیں گے. آپ کو بندہ کہیے جی اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, آپ بھی کیوں سختی کر رہے ہیں. جو بندہ جو ہے وہ یہ کام کرے گا اس کو فائن کر دیا جائے گا. اگلا بندہ کہیے جی اسلام میں سختی نہیں, آپ سختی کیوں کر رہے ہیں. ایک بندہ مسلمان نہیں ہے, اس کو اسلام لانے پر ہم زبردستی نہیں کر سکتے. لیکن اگر وہ اسلام لانے کے بعد اگر وہ الزام لگائے گا کسی پر, حد قذف کرے گا تو 80 کوڑے بھی لگیں گے. وہ کہ آگے سے اسلام میں سختی نہیں ہے, آپ نے یہ کون سی سختی شروع کر دی. ایک ہے اسلام میں داخل ہونے میں سختی, اور ایک ہے وہ سختی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام کے اصولوں کی پابندی. اسلام میں آنے کے لیے پابندی نہیں ہے, لیکن آنے کے بعد جانے پر پابندی ہے. ایک بندہ اسلام میں نہ آئے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. جو اسلام میں آنے کے بعد نکلے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں, اگر آپ یہاں سے نکل رہے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ اس کو برا کہہ کر نکل رہے ہیں, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ الزام لگائیں اسلام پر. یہ ایک بہت بڑا ایک چال تھی یہودیوں کی, تیسرے بارے میں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ صبح تم عالم لوگ ہو, تمہیں لوگ اہم سمجھتے ہیں, باقی لوگ جاہل ہیں, لوگ تمہیں عالم فاضل سمجھتے ہیں, تو تم اس طرح کرنا کہ تم اسلام قبول کر لینا صبح کے وقت, اور شام کو اسلام سے نکل آنا. کہنا کہ پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم تجربہ کرنا چاہتے تھے, ہمیں تو تجربہ کر کے اندازہ ہوا کہ اسلام کتنا برا دین ہے, تو پھر نکل جانا. یہ ایک چال ہے. اگر ایک بندے کو پر کوئی پابندی نہیں اسلام میں آئے کہ نہ آئے, اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, میں نے آپ سے ذکر کیا. لیکن اسلام میں آ جائے تو پھر مرتد نہیں ہو سکتا. من بدل دینہ فاقتلوہ, صحیح حدیث ہے. جو اپنے دین کو تبدیل کر دے, دین سے ہمارا دین اسلام ہے, جو دین اسلام میں آنے کے بعد نکل جائے وہ اصل میں اسلام پر الزام لگا رہا ہے. یہ غداری ہے اسلام کے ساتھ. ملک سے غداری ہو تو سزا قتل ہے, تو اسلام سے غداری کرے تو سزا قتل کیوں نہیں ہے. تو میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں داخل ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, داخل ہونے کے لیے پابندی نہیں ہے, کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. داخل ہونے کے بعد پابندیاں ہو جاتی ہیں. ایک بندہ نماز نہیں پڑھے گا, اس کو جیل میں بھیجا جا سکتا ہے. لیکن یہ کام میرا آپ کا نہیں ہے, یہ کام حکومت کا ہے. ہاں ہم کسی حد تک سختی ہم کر سکتے ہیں اپنے ماتحت لوگوں پر, اور اسی کی میں نے بات کی ہے. باپ بچوں پر سختی کرے گا تو اسلام میں صرف یہ آیتیں نہیں جو میں نے آگے سامنے پڑھی, جو لوگ پڑھتے ہیں دین میں نرمی ہے, آدمی کو سختی کر رہے ہیں, تو جس دین میں نرمی کی باتیں ہیں وہ دین میں داخلے کے بارے میں ہے. اسی دین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو باپ سزا دے سکتا ہے, باپ پٹائی بھی کر سکتا ہے. اگر بچہ جو ہے جب اسکول نہ جانے پر پٹائی کرتا ہے باپ اور سختی کرتا ہے, تو نماز نہ پڑھنے پر سختی کیوں نہ کرے, جو اصل مسئلہ ہے, جو آخرت کا مسئلہ ہے.
جب کوئی بدتمیزی کرے بیٹا باپ سے تو باپ رکھ کے تھپڑ لگا دیتا ہے. دین کے بارے میں کوئی سختی نہیں کرنی, باقی حدیث کے بارے میں سختی کرنی. نہیں, دین میں بھی سختی ہو سکتی ہے, لیکن میں کہتا ہے حکمت کے ساتھ. جہاں ضرورت ہے سختی کرنے کی وہاں سختی کی, جہاں ضرورت نہیں وہاں بلا وجہ سختی نہ کی جائے. تو جہاں جس کا اختیار چلتا ہے وہ وہاں سختی کر سکتا ہے حکمت کے ساتھ. جہاں اختیار نہیں ہے کسی کے پاس وہاں پھر زبان سے بات کرنی ہوگی. اور اگر ایک بندے کا ایمان کمزور ہے, یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم زبان سے بھی بات نہ کر سکیں, حکمران کے سامنے ہم بات نہ کر حق بات نہ کر سکیں. حکمران کے سامنے حق بات کرنا اگر خطرہ ہو جان کا تو افضل جہاد ہے. اگر نہ کر سکے تو ایمان کی کمزوری ہے. پھر کم از کم دل میں برا سمجھنا چاہیے, یہ غلط چیز کو غلط سمجھنا چاہیے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں, اور آپ کو بہت بڑی خرابی ہے, کچھ لوگ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر ایک بندہ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دے تو آپ بتاؤ دین ختم ہو جاتا ہے, پھر دین باقی نہیں رہتا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر دل میں بھی برا نہ جانے تو پھر ایسے بندے کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے کے اندر, کچھ چیزوں کو آپ اکثر کہتے ہوں گے, کلاس میں لوگ بھی ہیں, مجھے بار بار مینشن کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن میں جان کے ذکر کرتا ہوں. یہ جو ہمارا مسلمانوں کا ایک ظاہری شناخت ہے, داڑھی وغیرہ, یہ چیزیں ہمارے ہاں, یہ چیزیں جب سب لوگوں نے کرنا شروع کر دی, اس کو اہمیت نہ دی, ایک وقت آ گیا لوگ اس کام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شیئر کرتے وقت لوگ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں. کئی لوگوں سے بات ہو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ اس کی بات شروع کر دیتے ہیں, یہ داڑھی دین میں ہے, دین میں تو داڑھی نہیں ہے, دین سارا کا سارا تو داڑھی نہیں ہے, ایک حصہ ہے. اس قسم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اور یہاں تک بحث پہنچ جاتی ہے کہ جی آپ سختی کرتے ہیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر ہم نہیں, مثلا ہماری غلطی ہے, ہمارے اندر خامی ہے, ہم تسلیم کریں ہمارے اندر خامی ہے, ہم دفاع نہ کریں اس کا. غلطی کو غلطی سمجھیں, اور اگر غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے, دل سے برا نہیں جانیں گے, تو دل میں رائے برابر ایمان نہیں رہے گا. تو غامدی صاحب وغیرہ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا کچھ عرصہ پہلے. انہوں نے کہا کہ دین میں کسی چیز میں سختی نہیں کی جا سکتی. حکمران لوگوں کو نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتا, حکمران لوگوں کو زکوٰۃ دینے پر مجبور نہیں کر سکتا. تو یہ آیت کریمہ کا اور کیا مطلب ہے؟ تو ایک ہے کہ دین میں داخل ہونے میں سختی کرنا, وہ سختی نہیں ہے. یہ ساری آیتیں جو میں نے پڑھی تھی, یہ ساری آیتیں اس بارے میں تھیں. دین میں سختی موجود ہے, اللہ نے سختی رکھی ہے, اتنی سختی نہیں ہے دین میں کہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے. اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, یہ آیت ہے اصل میں جسے بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کسی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں ڈالتے. دین میں سختی ہے, دین پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے, اپنے اوپر انسان کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے صبح کی فجر کی انسان کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے, سردیوں کے اندر بستر چھوڑنا پڑتا ہے, سخت سردی کے اندر انسان کو وضو کرنا پڑتا ہے. سختی تو ہے دین کے اندر. تو جو آیتیں ہیں نا کہ دین میں سختی نہیں ہے, دین میں آسانی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں ایسی سختی نہیں ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو. ایسی سختی دین کے اندر نہیں ہے. ایسی سختی اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی نہیں ہے. دین میں داخل ہونے کے بعد بھی ایسی سختی نہیں ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو. جہاں ناقابل برداشت سختی آ جائے وہاں دین میں نرمی آ جاتی ہے. ایک بندہ مثلا اللہ نے حکم دیا وضو کرنے کا, وضو کر کے نماز پڑھنے کی, سردی ہے, گرمی ہے, سخت سردی ہے, انسان کو وضو کرنا ہے. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ وضو کرنے میں اس کو گرم پانی نہیں ملتا, سخت سردی ہے, گرم پانی نہیں ملتا, اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو وہ بیمار ہو سکتا ہے. اتنی سخت سردی بعض وقت وہ سخت سردی ہوتی ہے, تو ایسا بندہ تیمم کر سکتا ہے. ایسی صورت میں ایسا جہاں مشکل آ جائے گی ناقابل برداشت وہاں نرمی آ جائے گی. ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے نماز پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا, اشاروں سے پڑھ لے. ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا, تیمم کر لے. تو جہاں ناقابل برداشت سختی آتی ہے, تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد سختی ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے حدیث مبارکہ میں نے کل آپ کو بیان کی تھی. بڑی جامع حدیث ہے, اور وہ حدیث یہی ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے. تم میں سے جو شخص منکر چیز دیکھے, منکر چیز سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی چیز کہ جو دین اسلام کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. منکر اور معروف, معروف وہ چیز ہے جس کا اسلام میں حکم ہے, اور منکر وہ چیز ہے جس میں اسلام سے روکا گیا. تم میں سے کوئی چیز منکر دیکھے, کوئی غلط چیز دیکھے, اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. ہاتھ سے روکنا کیا ہے؟ یہ سختی کے ساتھ ہی ہوگا نا. لیکن یہ
کون کرے گا؟ یہ وہ کرے گا جس کے پاس اختیار ہے. اسی کی بات ہو رہی ہے. جس کے پاس جتنا جتنا اختیار ہے وہ اتنا اتنا پابند ہے. اگر نہیں کرے گا اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. تمہیں تو اللہ نے اختیار دیا تھا, تم تو سختی کر سکتے تھے, تم زبان سے کیوں سمجھاتے تھے؟ تمہیں تو سختی کرنی چاہیے تھی, تمہیں وہاں ہاتھ سے روکنا چاہیے تھا. تم تو بڑے تھے, تم تو باپ تھے, تمہیں اپنی اولاد کو سختی سے روکنا چاہیے تھا. ایک باپ جا رہا ہو بیٹی کے ساتھ, اور بیٹی جو ہے وہ بے پردہ پھر رہی ہو, شوہر جا رہا ہو بیوی کے ساتھ, اور بیوی کا جو ہے وہ چہرہ کھلا ہو, بے غیرتی ہے, اور اس کو دین کے اندر کیا کہا گیا؟ دیوس. ایسا بندہ دیوس ہے, بے غیرت ہے ایسا بندہ کہ جس کے ماتحت مرد ہو یا عورت وہ غلط کام کرے اور اسے اس پہ غیرت نہ آئے, اور ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا حدیث مبارکہ کے مطابق. تو بعض جگہوں پہ سختی کرنا ضروری ہے, جہاں ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں سختی کرنا ضروری ہے, اور ہمیں بات سمجھنی چاہیے. دین میں ہر جگہ صرف زبان سے کہنا نہیں, انسان اپنے بچوں کو بھی زبان سے ہی کہے. حاکم حکمران جو ہے, جس طرح سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو سود نہیں لینا چاہتا نہ لینا چاہتا ہے, تو کیا ان کا بیان ہے؟ اس اللہ پوچھیں گے. آپ تو اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, آپ کو یہاں سختی کرنی ہے. آپ کہیں کہ جو قتل نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, جو قتل کرے گا اللہ پوچھے گا. تو پھر دیکھیں دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے. جو زنا نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, جو زنا کرے گا اللہ پوچھے گا. پھر ہر جگہ یہی بات کریں تو پھر دنیا کا نظام چلا کے دیکھیں. تو جن لوگوں نے قانون نافذ کرنا ہے, جن کے پاس اقتدار ہے, وہ اگر یہ بات کریں گے تو پھر ان سے اللہ واقعی پوچھیں گے, اللہ پھر ان کی پکڑ کریں گے. تو جہاں ہمارے پاس اختیار ہے وہاں ہم نے سختی سے بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن سختی ہم نے ایسے نہیں کرنی کہ بس ہم کی بندوں سے سختی شروع کرتی جائے. حکمت کے ساتھ ایسی سختی جس سے اصلاح ہو, ایسی سختی نہیں کہ جس سے نقصان ہو. سیدنا ابوبکر صدیق نے جنہوں نے زکوٰۃ سے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے سختی کی, تو وہ آخرکار پلٹے اسلام کی طرف, اور انہوں نے زکوٰۃ دینے کا انہوں نے قرار کیا, کہا ہم زکوٰۃ دیں گے. تو ایسی سختی کی جائے جس سے اصلاح ہو. تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے روکے گا سختی سے جس کے پاس اختیار ہے وہ. فإن لم يستطع, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو, اگر طاقت نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے. اگر طاقت ہو تو پھر ہاتھ سے کرے گا, اگر طاقت نہ ہو فبلسانہ, تو زبان سے. فإن لم يستطع, اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو, اور آپ کو بتاؤں زبان سے تو کرنے کی طاقت ہمیشہ ہوتی ہے, اب تو پھر ایمان کی کمزوری ہے. اگر انسان زبان سے کہنے کی طاقت نہ رکھے تو ایمان کی کمزوری ہے. فبقلبہ, پھر کم از کم دل میں برا سمجھے. اور یہ میں بات کر رہا تھا کہ جو دل میں بھی برا نہ سمجھے, وذالک اضعف الایمان, جو دل میں برا سمجھنا یہ کمزور ایمان ہے. اور جو دل سے بھی برا نہ سمجھے, وہ اس حدیث میں نہیں ہے, وہ شاید اگلی حدیث میں ہے, وہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو دل سے بھی برا نہ سمجھے تو پھر اس کے دل میں تو رائے برابر بھی ایمان نہیں رہتا, وہ تو ایمان سے پھر نکل جاتا ہے. جو دل میں بھی غلطی کو غلطی نہ سمجھے, غلطی کو غلطی سمجھنا چاہیے, کم از کم دل میں تو ہم غلط سمجھیں. لیکن یہ کمزور ترین ایمان ہے, دل میں برا سمجھنا. کم از کم انسان کو زبان سے روکنا چاہیے. ضروری نہیں ہر معاملے کو ہاتھ سے روکیں, کم از کم انسان کو زبان سے حق بات کہہ دینی چاہیے. تو علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ جو پہلا اس کا جز ہے کہ جو تم میں سے منکر دیکھے ہاتھ سے روکیں, کہتے ہیں یہ حکمرانوں کے بارے میں, صاحب اقتدار لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہے. اور جو دوسرا جز ہے فإن لم يستطع فبلسانہ, تو یہ علماء کا کام, جو اس کی طاقت نہ رکھے تو پھر وہ زبان سے کم از کم برا کہے, یہ علماء کا کام ہے. اور یہ ہر اس بندے کا کام ہے کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا, پھر وہ کم از کم زبان سے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر. جی اس حدیث کو ذرا بتا دیں کہ جو صحابی فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے قرآن سینے پر رکھا اور کیا الفاظ ادا کیے. وہ صحابی نہیں ہے, وہ حضرت ابو الحسن اشعری ہیں, وہ جو اشاعرہ کے جو سرخیل ہیں, تو انہوں نے قرآن جو ہے وہ اس سینے میں کھول کے رکھا. اس کا اقرار تھا کہ اللہ جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے اور سچ ہے, جی پورا نہیں کر سکا تو میں نے جی 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 کوئی نہیں بنائی کہ جی یہ برائی اسے انکار کیا. جی جی. تو بہرحال میں نے یہاں کوشش کی ہے کہ میں آپ کو فرق کروں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین میں ہمیں سختی نہیں کرنی, تو یہ دین میں داخل ہونے میں ہم سختی نہیں کر سکتے, لیکن دین میں داخل ہونے کے بعد جس کے پاس جہاں جہاں اختیار ہے
وہاں اسے سختی کرنی ہے. اگر نہیں کرے گا تو پھر اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عورت جہنم میں جائے گی تو اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کے جائے گی، باپ کو، شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو. تو بہرحال جہاں انسان کے پاس اختیار ہے وہاں انسان کو سختی کرنی ہے. اور یہ صرف مرد کے پاس نہیں ہے، یہ مردوں کے پاس بھی ہے، عورتوں کے پاس بھی ہے. جس کا جو دائرہ کار ہے وہاں اسے یہ نظام قائم کرنا ہے جس کا اللہ نے ہر اقتدار والے کو حکم دیا. اگلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں. جی نہیں کہتے تو کیا ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، اس سے بہت بڑی باتیں کہی گئی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. ہاں جی نہیں دیکھیے، جو بندہ ہمارے ماتحت ہوگا ہم اس سے کہیں گے وہ تو یہ بات نہیں کہہ سکتا، اپنے کام سے کام رکھو. اور ہمیں بھی اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے. میں نے کہا ہمیں لٹ مارنے کے انداز میں بات نہیں کرنی. جی جی اگر بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور باپ کو اس کے اوپر زیادہ زور نہیں چلتا تو اب باپ وہاں سختی نہیں کرے گا. بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے پہ تو سختی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں یہاں اگر بیٹا چھوٹا ہو تو باپ سختی بھی کر سکتا ہے. 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھے تو حدیث میں مارنے کا حکم ہے، فضربوہ، اسے مارو. تو یعنی جہاں سختی کر سکتا ہے انسان سختی کرے گا، جہاں نہیں کر سکتا تو وہاں پھر نہیں کرے گا. لیکن وہاں زبان سے تو کہے گا، یہ نہیں کہ زبان سے کہنا ہی چھوڑ دے. تو پھر تو پہلے خود انسان کرے گا تو پھر دوسرے کو روکے جانا. پھر بیٹا اس کو کہے گا. اگر باپ نہیں پڑھے گا تو بیٹے کا کام ہے. بیٹا باپ کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا نا، بیٹا باپ کو زبان سے کہے گا جو بھی صورت ہے. لیکن اب اس چیز میں حکمت بہت ضروری ہے. اس میں ہم بعض دفعہ نا عمل کرتے ہوئے حکمت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس میں حکمت بہت ضروری ہے. یہ دعوت ہے اور اس سے اصل میں ہم بعض دفعہ جب سختی کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں یا کسی کا رد کرتے ہیں کسی کے رائے کا، ہم اصل میں اس کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں. مقابلہ نہیں ہے. ایک داعی کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا. داعی کا ہمیشہ مقصد ہوتا ہے دوسرے کی اصلاح کا جذبہ ہمارے اندر ختم ہو جاتا ہے. ہماری ساری کوشش یہ ہوتی ہے اگلے بندے کو غلط ثابت کر دیں اور اگلے بندے کو مخالف بنا دیں. اپنا اصل مقصد اصلاح ہے. اصلاح کی غرض سے اگر ہاتھ سے سختی کرنی ہے وہ بھی اصلاح کے لیے، زبان سے روکنا ہے وہ بھی اصلاح کے لیے. اصل مقصد ہے اصلاح. تو اصلاح کا جذبہ برقرار رہنا چاہیے. انسان دعائیں کرے راتوں کو اٹھ کر اور انسان اس انداز سے کوشش کرے کہ اپنے بندے کی اصلاح ہو حکمت کے ساتھ. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، ابھی بات ہو رہی تھی اگر کوئی بندہ نہ مانے، اگر کوئی بندہ جواب میں مخالفت شروع کر دے، کوئی بندہ آپ کسی کو سمجھائیں، آپ اس میں سختی نہیں کر سکتے، آپ اس کو زبان سے کہ نماز پڑھو، اچھا کام کرو، وہ جواب میں آپ کے خلاف ہو جائے، وہ جواب میں جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، نبی کا کام بھی یہی ہوتا ہے نا، امت کو بتانا. اگر نبی امت کو دعوت دے دین کی اور آگے سے کافر جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، پس تحقیق جھٹلایا تھا ان سے بھی پہلے، قریش مکہ سے پہلے، قوم نوح نے بھی، عاد نے بھی، سمود نے بھی. تو جھٹلانے سے، مخالفت سے ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو. انسان کا کام ہے انسان لگا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، صرف جھٹلایا نہیں گیا بلکہ تشدد تک ہوا، شہید تک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ نے چھوڑا نہیں. آپ لگے رہے اور انسان لگا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اصلاح ہوتی ہے. اگر پتھر پہ پانی پڑے متصل تو گھس جائے کہ پتھر گھسے. پتھر پہ بھی پانی کا قطرہ پڑے مسلسل پڑتا رہے تو پتھر بھی گھس جاتا ہے. تو انسان کو کوشش کرتے رہنے چاہیے. اگر جھٹلائیں آپ کو مخالفین تو آپ صبر کریں. آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پچھلی بھی امتوں نے جھٹلایا تھا. قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، قوم عاد نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو، قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو، وقوم ابراہیم، قوم ابراہیم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو، وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا تھا لوط علیہ السلام کو. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے، انسان کو بات کرنی چاہیے حکمت کے ساتھ. واصحاب مدین، اور اصحاب مدین نے بھی جھٹلایا کس کو؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو. وکذب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فرعون اور اس فرعون کے آل نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. جس نے بھی اصلاح کی بات کی ہے، یہاں تو نبیوں کی بات ہے، نبیوں کو جھٹلایا گیا. ہم تو
ہماری کیا حیثیت ہے. تو جھٹلانے سے نہیں، مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے. جی میں نے سمجھایا، اگلا بندہ جو ہے مخالفت کرتا ہے، اگلا بندہ نہیں مانتا، تو تسلی دی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب سے بڑے مسلح تھے، ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. صرف مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، انبیاء کو شہید تک کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیں. تو بہرحال اگر انسان جو ہے اس کی جان اس میں کام آ جائے تو یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو مخالفت سے نہیں گھبرانا چاہیے. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس میں نے ڈھیل دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا اصول، اپنی سنت بیان کی جو اللہ جگہ جگہ بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس سے انتقام لیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو فوری ہوتا ہے انتقام، اور آخرت میں تو بالکل بھی کافر کے لیے لمحہ بھر کا بھی غلبہ نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت ہے دار الجزا، وہ دار الامتحان ہے گی. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین کا قانون یہی ہے کہ اللہ دنیا میں اپنے نافرمان کو سزا دیتے ہیں، لیکن دنیا ساری کی ساری دار الجزا نہیں ہے. دنیا دار الامتحان بھی ہے، تو اس میں امتحان کے لیے بعض دفعہ ڈھیل ہو جاتی ہے. اس ڈھیل سے ہم جیسے لوگ، کمزور ایمان کے لوگ، ہم کہتے ہیں دیکھو جی فلاں اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ نے اس کی پکڑ نہیں کی، اور اللہ نے ڈھیل دی ہوتی ہے. جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اس کو سزا دیں گے. کون سی ایسی قوم ہے جسے اللہ نے سزا نہیں دیا؟ یہ بتائیے. ہر قوم کو تو اللہ نے سزا دی ہے. پھر ہم کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ہم ہی چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ فلاں لوگوں کو چھوڑ دیں گے. کون سی قوم ہے جس پہ عذاب نہیں آیا؟ ہر قوم پر عذاب آیا. ہم نے کتنے قصے پڑھے ہیں قرآن پاک میں. کون سی ایسی قوم ہے جو بچی؟ اگر کوئی قوم بچی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، واحد قوم، اور وہ توبہ کرنے پر بچی، اسلام لانے پر بچی. ورنہ اللہ کی طرف سے تو پھر عذاب آتا ہے. لیکن دنیا چونکہ دار الامتحان ہے، بعض دفعہ لیٹ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو جاتی ہے. وہ ڈھیل میں جو ہے وہ انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی. کسی کو دنیا میں مل جاتی ہے، جس کو دنیا میں ملے تو پھر آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے. جس کو دنیا میں ملے آخرت میں تو ملنی ہے. دنیا میں تو صرف ایک سمجھے بالکل ایک ذرہ برابر ملتی ہے. اصل تو قبر میں اور آخرت میں توبہ کر لے انسان تو، ورنہ تو دنیا کی سزا تو صرف چکھنے کے لیے ہے، اصل تو آخرت کی سزا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں ڈھیل دیتا ہوں کافروں، میں نے ڈھیل دی کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑ لیا. تو اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے. ایک چیز لیٹ ہو جاتی ہے، اور وہ لیٹ بھی اللہ کو کوئی مقصد ہوتا ہے وہاں. اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم انسان، ہم ہر چیز کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے محدود نقطہ نظر سے. میں یہ دیکھوں گا نا ایک چیز کو، میں دیکھوں گا مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. مجھے کہیں میرے محدود سوچ کے مطابق نقصان ہو رہا ہوگا، میں کہوں گا یہ تو غلط چیز ہے. اللہ رب العالمین تو محدود نظر سے نہیں دیکھتے. اللہ رب العالمین تو پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. ممکن ہے اس میں فائدہ ہو. دیکھیے ایک قاتل کو جب جواب میں قتل کیا جاتا ہے، اب قاتل سے پوچھا جائے جس کو اگلے دن پھانسی لگنی ہے، وہ تو یہ کہے گا کہ قتل کے جواب میں قتل نہیں ہونا چاہیے، معافی مل جانی چاہیے، کیونکہ وہ اب اس نے پھانسی پہ چڑھنا ہے. وہ اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو. تو اصل میں ہم جب کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ہمیں بعض میں چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنی محدود نظر سے دیکھتے ہیں. اور انسان ناقص ہے، انسان کی نظر بھی محدود ہے، اور انسان اپنے مفاد سامنے رکھ کے سوچتا ہے. تو اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں. ہم میں سے ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ دیکھو جی فلاں نے اتنا ظلم کر دیا، تو اتنی لمبی ڈھیل، ان کی اب پکڑ ہو جانی چاہیے، اب پکڑ ہو جانی چاہیے. ہم اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں اپنے فیصلے. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک بات ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں. تو اللہ ڈھیل دیتے ہیں کافروں کو، پھر پکڑ لیتے ہیں. پکڑ ضرور ہوتی ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس کیسا تھا میرا عذاب. ہر قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اگرچہ کچھ لیٹ ہو گیا، عذاب ضرور آیا. تو کوئی بھی قوم اللہ کے نافرمان ہو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی. ڈھیل ہوتی ہے لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے. سورہ ہود کے اندر جگہ جگہ اللہ نے تمام قوموں کا ذکر کیا، اور تمام قوموں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ
آخر کار ایک وقت آیا کہ پھر اللہ کا حکم آ گیا. آپ سورہ ہود پڑھ کے آئے ہیں, جب ہر قصے کے بعد آپ نے پڑھا حتی اذا جاء امرنا, پھر ہمارا حکم آ گیا. ہر قوم پر آخر کار اللہ کا حکم آیا. تو سورہ ہود کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ نے جب وہاں اتنے قصے بیان کیے اور ہر قوم کی ہلاکت کا قصہ بیان کیا, وہ قوم والے بھی سمجھتے تھے اللہ نے ڈیل دی ہوئی تھی کہ ہم پہ عذاب نہیں آئے گا, پچھلی قوم پر عذاب آیا تھا ہم پر نہیں آئے گا. قریش مکہ بھی سمجھتے تھے ہم پر عذاب نہیں آئے گا, قریش مکہ پر بھی عذاب آیا جنگ بدر کی صورت میں, جنگ احزاب کی صورت میں, فتح مکہ کی صورت میں, ان پر بھی عذاب آیا. لیکن امت محمدیہ پر ایک بات ہے, پوری امت تباہ نہیں ہو سکتی. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, ورنہ اگر پوری امت تباہ ہو سکتی تو اس قوم نے ایسے ایسے کام کیے, اس امت نے, پوری امت تباہ ہو سکتی تھی. لیکن یہاں دعا ہے نبی کی, پوری امت تباہ نہیں ہوگی. پچھلی امت تو پوری تباہ ہو جاتی تھی. تو اللہ نے سورہ ہود میں ہر قوم کا قصہ بیان کیا ہے, دیر ہوئی سویر ہوئی آخر کار عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ آخر میں تبصرہ کرتے ہیں سورہ ہود کے آخر میں, اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح اللہ کی پکڑ ہوتی ہے جب اللہ بستیوں کی پکڑ کرتے ہیں اور جب بستیاں ظالم ہوتی ہیں. اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ان اخذہ علیم شدید, پھر اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہوتی ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ڈھیل ہو جاتی ہے, لیکن پھر جب پکڑ آتی ہے پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو انسان کو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے, ڈھیل سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو میں نے ڈھیل دی ہوئی ہے, ایک وقت آئے گا جب ان کی پکڑ ہوگی. جس طرح پرانے قوموں کو میں نے ڈھیل دی تھی, پھر ان کی پکڑ ہوئی, پھر کیسا میرا عذاب تھا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, بس کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور وہ ظالم تھی, ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا, بس وہ گری ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل. خاویۃ گری ہوئی ہیں, عروشها چھتوں کے بل. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, کنویں ان کے معطل پڑے ہیں, کنویں ان کے ویران ہیں. وقصر مشید, اور بلند و بالا محلات بھی, یعنی بلند و بالا محلات بھی گرے ہوئے ہیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں, بڑے مال تھے ان کے پاس, ان کے کنویں, پانی تھا, پانی بہت بڑی نعمت ہے, پانی تھا, کنویں تھے, تو بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں, تمام مکان گرے ہوئے ہیں. بلند و بالا محلات جو انہوں نے بنائے تھے ہمیشہ رہنے کے لیے وہ بھی تباہ حال ہیں, کنویں ویران پڑے ہیں. تو ہر ظالم بستی کو اللہ نے آخر کر ہلاک کر دیا. تو جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اور ضرور آئے گا. لیٹ ہو سکتا ہے لیکن عذاب ضرور آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ جی ہر سازش کے پیچھے یہودی, ہر مسئلے کے پیچھے امریکہ, اور یہ ان کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہنا, ان پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا, ضرور آئے گا. جی نہیں, پوری قوم تباہ نہیں ہوگی, پوری یہ امت محمدیہ میں بھی شامل ہے. پوری امت تباہ نہیں ہو سکتی, لیکن ایک ایک قوم تباہ ہو سکتی ہے. اور جو ہے وہ دیکھیے ہم نے کل آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو لوگوں کے ذریعے دور کرتے رہتے ہیں. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ دور کرتے ہیں. تو اللہ نے اپنا قانون بیان کیے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی ظلم کرے گا ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها, کیا پس نہیں وہ چلے زمین میں, پس ہوتے ان کے لیے دل جن سے وہ عقل کرتے, یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, تو یہ نافرمان لوگ زمین میں پھرتے نہیں ہیں, زمین میں پھر کر نہیں دیکھتے کہ کیسی کیسی قومیں تھیں, ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے, کتنی ترقیاں تھیں. ہر بلند جگہ عمارت قائم کر لیتے. اب صرف اپنے نشانی بتانے کے لیے, اپنی ترقی بتانے کے لیے قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں آتا ہے, بڑی انہوں نے نشانیاں قائم کی ہوئی تھی. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون, حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد سے کہا ہر بلند جگہ پر تم ایک نشانی قائم کر لیتے. وہ نشانی قائم کر لیتے, ایک محل بنا دیتے,
کوئی اس طرح کی چیز بنا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم کتنے مالدار ہیں، ہم کتنے طاقتور ہیں۔ آج جن قوموں کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اونچے اونچے جو ہے وہ عمارتیں بناتے ہیں دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے۔ دیکھو ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، ایفل ٹاور بنا لیا کسی نے کچھ بنا لیا کسی نے۔ آج مسلمان بھی پیچھے نہیں ہے، برج خلیفہ اور مملکہ ٹاور اور برج العرب اور پتہ نہیں کیا کیا ملائیشیا میں جو اونچی بلڈنگیں ہیں۔ تو یہ صرف تو اللہ فرماتے ہیں کہ پرانی بستیوں نے بھی سارے کام کیے تھے، اپنی نشانیاں قائم کی تھیں، لیکن اب کہاں ہیں وہ بستیاں اور کہاں اور ان کے کھنڈرات؟ تو کیا یہ لوگ زمین میں نہیں پھرتے؟ ان کے دل ہوں جن سے یہ عقل کریں، ان کے کان ہوں جن سے یہ سنیں۔ حقیقت کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں کے اندھا ہونے سے وہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں۔ دل کا جو نابینا شخص ہے، جس کا دل اندھا ہے، اصل اس کا نقصان ہے۔ اصل میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ اب قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ قریش مکہ جو ہے یہ کھنڈرات نہیں دیکھتے پچھلی قوموں کے۔ قریش مکہ اصل میں تاجر قوم تھی، تجارت کرتے تھے اور یہ سفر کرتے تھے سردیوں میں شام وغیرہ کی طرف، گرمیوں میں سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام وغیرہ کی طرف۔ رستے میں ساری قومیں آتی تھیں جن قوموں کا ذکر ہے نا قرآن میں، ان قوموں کے کھنڈرات سے گزرتے ہوئے یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی قوموں کے پاس سے یہ گزرتے ہیں تو یہ کھنڈرات نہیں دیکھتے، ان کے پاس دل نہیں ہے جن سے یہ عقل کریں، ان کے پاس کان نہیں ہے جن سے یہ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، اور اصل انسان آنکھوں سے اندھا نہیں ہوتا، اصل جو انسان دل سے اندھا ہوتا ہے اصل نقصان اس کا ہوتا ہے۔ آنکھوں سے اندھا شخص بھی وہ نور پر ہو سکتا ہے، وہ خیر پر ہو سکتا ہے، اگر اسے ایمان کی روشنی نصیب ہو جائے تو وہ آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا سینہ کھولا ہوتا ہے۔ لیکن جو دل سے اندھا ہو جائے تو پھر اس کی دنیا آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں، معرفت الاعراب مسئلہ، کہ جو عقل ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، عقل کا مرکز دل ہے کہ دماغ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں عقل کا مرکز دل ہے، کچھ کہتے ہیں عقل کا مرکز دماغ ہے، بڑی فلسفیانہ باتیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل، دل کا کام کیا ہے؟ پیچھے پتہ لگا ہمیں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کے دل ہوتے ہیں جس سے وہ عقل کرتے ہیں۔ دل کا کام کیا ہے؟ عقل کرنا۔ عقل کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، عقل کا مرکز سینہ ہے، دل ہے یا دماغ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ ہے۔ اللہ نے فرمایا دل جس سے انسان عقل کرتا ہے، پھر آیت کے شروع میں فرمایا انسان دل سے عقل کرتا ہے، ان کے دل ہوتے تو یہ عقل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دل جو سینوں میں ہے، وہ ہے کہ وہ دل جو عقل کا کام کرتے ہیں وہ دل سینے میں ہے۔ پتہ لگا کہ عقل کا تعلق سینے سے ہے، عقل کا تعلق جو ہے وہ ذہن سے نہیں ہے، ذہن سے ذہانت کا تعلق ہے، تیزی، چلاکی، عیانی کا تعلق۔ لیکن جو عقل مندی ہے اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ سینے سے ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ نہیں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز نہیں اللہ خلاف ورزی کریں گے اپنے وعدے کی۔ کیا مطلب؟ اللہ عذاب بھیجیں گے ان پر۔ اللہ نے جب کہا ہے کہ عذاب آئے گا، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، عذاب آ کر رہے گا، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 سال کی طرح ہے جو تم شمار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، امریکہ اور یہ قومیں یہودی ظلم کر رہے ہیں، اسرائیلی ظلم کر رہے ہیں، تو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال، ہمارے 1000 سال اللہ کے 24 گھنٹوں کے برابر، اور ہمارے 500 سال 12 گھنٹوں کے برابر اللہ کے، ہمارے 250 سال جو ہیں وہ اللہ کے 6 گھنٹے کے برابر ہے۔ تو اسرائیل اور یہ امریکہ وغیرہ، امریکہ کا جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوا ہے، یہ 50s میں اندر 40s 50s کے اندر اس نے غلبہ ہوا ہے، ابھی دیری کتنی ہوئی ہے اللہ کے حساب کتاب میں۔ اللہ کے ہاں تو ہمارے 1000 سال اللہ کا ایک دن ہے، تو ابھی اللہ کے ہاں تو پیمانے کچھ اور ہیں۔
ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں، وہی بات میں نے ابھی کچھ پہلے کہی نا، ہم ہر چیز کو اپنے محدود انداز سے دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں پیمانے کچھ اور ہیں. ہمارا 1000 سال پہلے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1500 سال ہوئے، اللہ کے ہاں گویا کہ ابھی 1.5 دن ہوا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ احساسیت تک ہے یا باقی جیسے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے مومن کے لیے کہ اس کے لیے تو قیامت کا دن جو ہے وہ صرف نماز کے سے بھی کم ہوگا، اور محسوس جو کافر ہے وہ محسوس کرے گا کہ آج کے دن 4000 سال نہیں. یہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کافروں پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا، اتنی دیر ہو گئی عذاب کیوں نہیں آ رہا. ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ کا جب فیصلہ ہوگا عذاب آ جائے گا. تو اللہ کے ہاں پیمانے کچھ اور، ہم کہتے ہیں اتنے 100 سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا. تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے ہاں پیمانے کچھ اور ہیں. تو اب اس کی اصل تفصیل کیا ہے، اصل تشریح کیا ہے اللہ کو پتہ ہے. تو انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انسان جلد باز ہے. تو اللہ کے ہاں ہر چیز حکمت کے ساتھ ہے، ہر چیز پہلے سے طے ہے. تو ابھی کوئی زیادہ وقت گزرا ہی نہیں ہے. قوموں کی زندگی میں ویسے بھی 100-200 سال 500 سال کی زیادہ اہمیت ہی نہیں رکھتے. قوم میں تو 100-200 سال 300 سال کے بعد جا کے عروج و زوال ہوتا ہے. تو جو بھی ظالم ہوگا، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، آخر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا. ایک تو مفہوم یہ بیان کیا کہ جو ہم کہتے ہیں عذاب نہیں آ رہا فلاں قوم پر، لیٹ کیوں ہو رہا ہے، اللہ کے ہاں ایک دن ہمارا 1000 سال. دوسری بعض علماء نے کہا کہ کیا قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. واللہ اعلم. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دی، وہی ظالمۃ، وہ ظالم تھیں، ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑ لیا. جو بھی ظالم بستی ہوگی ایک وقت آئے گا اس کی پکڑ ہوگی، پکڑ ہو کر رہے گی. چھٹکارا نہیں ہو سکتا. چھٹکارا ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم چھوڑ کے توبہ کر لے، ورنہ چھٹکارا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں میں نے ڈھیل دی، بس ڈھیل ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں پکڑ نہیں آ رہی، وہ ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی. کتنی ہی بستیاں جنہیں میں نے ڈھیل دی، وہ ظالم تھی، پھر میں نے پکڑ لیا. آخر کار پکڑ آتی ہے اور آخر رہتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى